اب تم پہ اتنا مہربان ہوں، کوئی سزا نہیں، تمہاری توبہ میں ایسی قبول کروں گا کہ صرف تمہارے گناہوں کو نہیں مٹاؤں گا، بلکہ گناہوں کو مٹا کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اتنی کرم نوازیاں ہم پہ، اور ہم سے تاجدار کائنات نے اپنے اس اجر رسالت کے عوض کیا مانگا؟ ہر ایک سے ایک ہی چیز مانگی، اور رب ذوالجلال کے حکم سے مانگا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی کی امت، نبی نے تم پہ بڑا کرم کیا، تمہیں بڑی رحمتوں سے نوازا، تمہیں دین دیا، تمہیں شریعت دی، تمہیں معرفت الہی دی۔ تم لات منات عزا ہبل کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکانے والے تھے، تمہارے سروں کو اٹھا کے ایک الہ کے سامنے تمہیں سجدہ ریز ہونے سکھایا، تمہیں طریقت دی، معرفت دی، شریعت دی، تمہیں مساوات سکھائی، تمہیں احترام انسانیت دیا، رب کی پہچان دی۔ بدلے میں رسالت نے کیا مانگا؟ اجر رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بھی رب کے کہنے پہ کہ محبوب اپنی امت سے مانگیے۔ باری تعالیٰ کیا مانگو؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت اور حیا تم سے مانگتا ہوں۔ میری اہل بیت اطہار کا خیال رکھنا، میری اہل بیت اطہار کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آپ کے اور میرے نبی نے تین بار سمجھایا کہ میری آل کے بارے میں میرے اللہ سے ڈرنا۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، میری اہل بیت کے معاملے میں میرے رب سے ڈرنا، میری اہل بیت کے معاملے میں میرے رب سے ڈرنا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے اتنے بے وفا ہیں کہ 11 ہجری میں محمد مصطفیٰ پردہ فرما رہے ہیں، اور 61 ہجری میں صرف 50 سال کا عرصہ گزرا ہے، کوئی صدیاں نہیں گزری۔ نبی آل بیت اطہار کی محبت اور مودت مانگتے رہے، اس بدبخت امت نے، اس ظالم وہ دنیا دار کتے جو تھے حکمرانی کے ہوس میں، انہوں نے محمد مصطفیٰ کے پورے گھرانے کو آج کے دن 61 ہجری میں کربلا میں ذبح کر دیا۔ کیسا ذبح کیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ کی 14 نمبر جلد صفحہ نمبر 591، 592، 593 پہ آپ رقم تراز ہے لکھتے ہیں کہ ان بدبختوں نے حوض کوثر کے مالکوں پہ 3 دن پانی بند کیا، اور حکم دیا ابن زیاد نے کہ ایک گھونٹ پانی کا بھی نبی کی آل تک نہ پہنچنے پائے، ایک گھونٹ پانی کا بھی، ایک قطرہ ان تک نہ پہنچنے پائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 دن انہوں نے پانی بند کیا نبی کے اہل بیت اطہار پہ۔ صرف پانی بند نہیں کیا، بلکہ نبی کی آل کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا۔ کس طرح ذبح کیا کہ دھاڑ علیحدہ کر دیے، سر علیحدہ کر دیے۔ فرماتے ہیں صرف ذبح نہیں کیا، بلکہ ان جزیدیوں بدبختوں نے نبی کی آل کے در علیحدہ، سر علیحدہ کر کے پھر سینکڑوں ہزاروں گھوڑے اور گھڑ سواروں کو حکم دیا ابن سعد نے کہ گھوڑوں کو ان کے جسموں سے گزارو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کائنات کے سب سے پاکیزہ جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس طرح تو گھوڑے دوڑائے گئے کہ ان کی ہڈیاں اور ان کی بوٹیاں الگ الگ ہو گئی، ان کی ہڈیاں اور ان کی بوٹیاں الگ الگ ہو گئی۔ نبی کے غلاموں دل پہ ہاتھ رکھنا، میں تمہیں نبی کی آل کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ جس نبی کی محبت، جس نبی نے اپنی اہل بیت کی محبت مانگی تھی اور سمجھایا تھا انی ترکت فیکم ثقلا ان تمسکہما لم تضلوا بعدی کتاب اللہ و اہل بیت عترتی۔ اے میری امت، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اپنی اہل بیت اطہار۔ ان دونوں سے جڑے رہنا، اگر تم اس سے جڑے رہے تو میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن صرف 50 سال بعد
50 سال بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف پاکیزہ جسموں پہ گھوڑے نہیں دوڑائے. اگر آپ میرے اگلے جملے سن سکیں، بڑے دردناک جملے ہیں. فرماتے ہیں صرف گھوڑے نہیں دوڑائے بلکہ نبی کی شہزادیاں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، جو خیموں کے اندر تشریف فرما تھی، ان بدبختوں نے نبی کی شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، جلا دیا. صرف خیموں کو نہیں جلایا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پھر ان بدبختوں نے ستم بالائے ستم، ستم اور ظلم کی انتہا کر دی کہ انہوں نے غریب الوطن اور بیمار حسین کے شہزادے امام زین العابدین کو گردن کے اندر بیڑیاں ڈالی، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی، زنجیریں ڈالی، نبی کی شہزادیوں کو رسیوں اور زنجیروں کے اندر جکڑا. اور فرماتے ہیں پھر کوفہ کے بازاروں سے گزار کے وہ بدبخت ابن زیاد کے محل میں نبی کی شہزادیوں کو لے کے گئے. حسین کے سر کو وہاں پہ رکھا گیا، وہ چھڑیاں مار رہا تھا ہونٹوں کے اوپر. حضرت زید بن ارقم وہاں پہ موجود تھے. فرمایا اے بدبخت ابن زیاد، نبی کے شہزادے کے ہونٹوں پہ اس طرح چھڑی نہ مار. اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کئی مرتبہ دیکھا تاجدار کائنات کو ان ہونٹوں کو محبت سے چومتے ہوئے، کئی مرتبہ میں نے دیکھا. لیکن ان بدبختوں نے کلمہ پڑا ہوا تھا، لیکن نبی کی آل کا بغض تھا، دنیا کی حکمرانی کے کتے تھے. حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ بنو امیہ کے لونڈے میرے منبر پہ بندروں کی طرح دوڑیں گے، ناچیں گے، وہ میرے منبر کی، میرے دین کی حرمت کو پامال کریں گے. ان بدبختوں نے ایسا ستم کیا، ایسا ستم کیا کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نچوڑ نکال کے رکھ دیا. فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھتے ہو. 18,000 جو عالم ہوئے اگے حسین دے مردے ہو، علم ان کو بھی تھا، داڑیاں ان کی بھی تھی، پگڑیاں ٹوپیاں ان کی بھی تھی، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت اذانیں وہ بھی دے رہے تھے. میں بستی بختیار والوں تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ ان کی داڑیوں، پگڑیوں، اذانوں، نمازوں کو مانے گا؟ بولے بھائی آخر تک مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ اس میں صرف علم میں دین نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نبی نے بتایا ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کرنی، میری آل کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کرنی. وہ نبی کی آل سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ نبی کی آل کو ذبح کر رہے ہیں، وہ نبی کی آل کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. کس طرح بے دردی سے ایک ایک شہادت کو آپ دیکھیں، انسان کی روح کانپ جاتی ہے. انسان اگر با ضمیر ہے اور اسے ایمان کا ذرہ ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کے نبی کتنے غم سے گزرے، میرے اور آپ کے آقا کتنے غم سے گزرے. اور خود حضرت ام سلمہ کو مدینہ کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس کو مکہ کے اندر، امام بخاری یہ دونوں خواب اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں کہ حضور خواب میں ملے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک مٹھی چوم رہی تھی، اٹھی ہوئی تھی، آقا کی ریش مبارک مٹھی چوم رہی تھی، آقا کے بدن مبارک، کپڑوں مبارک گرد تھی، مٹھی تھی، اور حضور کا عجب حلیہ تھا. آقا آنسو بہا رہے تھے، غمگین تھے آپ کے اور میرے نبی. فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ میں نے آقا سے پوچھا، اور دوسرے خواب میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ اپنی کیا حالت کی ہوئی ہے؟ تو آقا نے